میرے اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا امتی بنا کے ہمارے اوپر ایک ایسا احسان کیا کہ جس کا بدلہ ہم اپنی زندگی کی تمام عبادات اور ریاضات سے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی، وہ مقام و مراتب عطا فرمائے جو اللہ رب العزت نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ امت عطا فرمائی جو اللہ نے پہلے کسی نبی کو امت نہیں عطا فرمائی۔ اتنی شان اور مقام ہونے کے بعد اور اتنے مقام و مراتب ہونے کے بعد مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا۔ حضور کا غلام جو ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا۔ ہمارے بابا جی امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں کو حضور کی محبت نہیں عطا فرماتا، ایک لالچی کو اور ایک بزدل کو۔ لالچی اور بزدل بندے کے دل کے اندر محبت رسول نہیں سما سکتی۔ جو ان دونوں چیزوں سے بے نیاز ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر اپنے محبوب کی محبت ڈال دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹی مسلمان کے اندر رکھی ہے۔ حضور کے بڑے عشاق ہیں، بڑے غلام ہیں، یہ کوالٹی مسلمان کے اندر موجود ہے، لیکن وقت کا پلٹا اس انداز میں پلٹا کہ انسان جو مسلمان ہے اس نے اپنی ثقافت کو چھوڑ دیا، اپنی حقیقت کو چھوڑ دیا، جو اس کی بیس تھی اس بیس کو چھوڑ دیا، اب وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ مسلمان اس کائنات میں آیا ہے عروج پانے کے لیے۔ اس کائنات میں انسان کے آنے کی وجہ ضلالت نہیں، کسی کا حکم ماننا نہیں، ما سوائے اللہ رسول کے کسی کا حکم ماننے کے لیے نہیں آیا۔ یہ مسلمان اس دنیا میں اپنا سکہ منوانے اور تمام دھرم اور تمام مذاہب کے اوپر فوقیت حاصل کرنے اور پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے اس کائنات میں، لیکن اب موجودہ وقت میں وہ مسلمان کی جو غیرت اور حمیت ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ وہ یہ کہ امت جو ہے اس نے اپنا امام اور اپنا قبلہ جو ہے دو نمبر اور جعلی پیروں کو بنا لیا، جو دین کے ترجمان نہیں ان کو دین کا ترجمان سمجھ لیا۔